نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید حکمت سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ جس انسان نے قرآن مجید کو جس مقصد کے لیے بھی پڑھا، اپنی زندگی میں اپلائی کیا، وہ نہ صرف اپنے مقصد میں کامیاب ہوا بلکہ دنیا و آخرت میں بھی کامیاب ہوا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکشن کریں گے بیسیکلی ان میں سے ایک ہے۔ آج ہم ماسکیٹو کے اباؤٹ ریسرچ کریں گے، یا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے ویریفائی کیا۔ بیسیکلی مشرکین مکہ کی آپس میں یہ بحث ہوتی تھی کہ آخر اس حقیر چیز کا ہی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیوں کیا۔ آج ہم سائنٹیفکلی بھی اس چیز کو پروف کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی آیات پہ بھی غور و فکر کریں گے۔ آئیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو سائنسی معجزات آج سامنے آ رہی ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بار بار اس طرف متوجہ کیا کہ مظاہر فطرت پر غور و فکر کریں اور ان میں اس کی نشانیاں تلاش کریں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے اس دنیا کی سب سے حقیر اور کمزور مخلوق کی مثال بیان کی ہے، جس میں موجودہ مطلب کو سمجھ کر ایک انسان اس دنیا کا اصل مطلب جان سکتا ہے۔ تمام جانداروں میں یہ نشانیاں موجود ہیں، لیکن چند ایک خاص طور پر وہ ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور انہی جانداروں میں سے ایک مچھر ہے۔ جب قرآن پاک میں مکڑی اور مکی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے کہ بھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت؟ تب اللہ نے ان کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل شرم اور ندامت محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس کے اوپر کی کسی چیز کی۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے۔ اسی طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے سے ہی نافرمان ہیں۔ مچھر بے شک ایک معمولی اور غیر اہم سا جاندار ہے، مگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو اس میں بھی اللہ کی بہت ساری نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر کے لیے قرآن میں بعودتا کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور یہ لفظ مؤنث ہے۔ مچھر کی دنیا میں کوئی 3500 اقسام ہیں، اور ان تمام اقسام میں صرف مچھر کی مادہ ہی انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کا خون چوستی ہیں، جبکہ نر مچھر نباتات اور پھلوں کا رس چوستا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر کی جنسی شناخت تو آج کی میڈیکل سائنس کا کارنامہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایسی جدید خوردبین ہیں جو کسی شے کو ہزاروں اور لاکھوں گنا بڑا کر کے دکھاتی ہیں، جبکہ قرآن نے بعودتا کا لفظ بول کر 1450 سال قبل بتا دیا کہ وہ مچھر جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مادہ مچھر ہے، نر نہیں ہے۔ منافقوں نے اگرچہ مچھر اور مکی کے چھوٹے پن کی وجہ سے قرآن پر اعتراضات کیے، لیکن اگر ان میں تھوڑی سی عقل ہوتی اور اس چھوٹے سے جانور کی ساخت اور بناوٹ پر غور و فکر کرتے تو سمجھ لیتے کہ اس کے بنانے میں باریک بینی اور عمدگی کی ایک دنیا صرف ہوئی ہے کہ جس سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ امام جعفر صادق اس چھوٹے سے حیوان کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے، حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے جسم میں وہ تمام آلات اور اعضاء ہیں جو خشکی کے سب سے بڑے جانور کے جسم میں ہیں، یعنی ہاتھی، اور اس کے علاوہ بھی اس کے 2 عضو یعنی سینگ اور پر ہیں جو ہاتھی کے پاس نہیں۔ یہ ظاہر کمزور سا جانور جسے خدا نے ہاتھی کی طرح پیدا کیا، اس میں غور و فکر انسان کو پیدا کرنے والے کی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے، خصوصاً اس کی سونڈ جو ہاتھی کی سونڈ کی طرح اندر سے خالی ہے اور وہ مخصوص قوت سے خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ صرف کسی چیز کے اٹھنے سے خطرہ محسوس کر لیتا ہے اور بڑی تیزی سے اپنے آپ کو خطرے کی جگہ سے دور لے جاتا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے جانور کو عاجز کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
اگر دنیا جہاں کے سب زندہ مخلوقات جمع ہو جائیں اور باہم مل کے سبحان کوشش کریں کہ ایک مچھر بنا لیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ اس جاندار بے کی شک، خلقت کے اسرار بے پر شک، ان کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی اور وہ تک کر انجام کو پہنچ جائیں گے۔ آج میڈیکل سائنس دانوں نے مچھر کی 3500 کے لگ بھگ اقسام کی کھوج کی ہیں، لیکن یہ تعداد یقینی نہیں۔ اب ان کی کل اقسام کتنی ہیں یہ صرف ایک اللہ ہی کو علم ہے۔ میری بے طرح شک، آپ میں سے بھی بہت سے اللہ دوستوں کے نوز ذہنوں بیسٹ۔ میں یہ خیال آیا ہوگا کہ آخر اس مثال کا مطلب کیا ہے، لیکن جب آپ ایک مچھر کی آنکھ کو دیکھیں تو آپ کا دماغ مفلوج ہو جائے گا۔ مچھر کی ایک آنکھ کے اندر بھی کئی آنکھیں ہیں اور یہ تمام آنکھیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ سبحان جب آپ اللہ، اس کے بارے میں جان لوگے تو تب آپ کے ذہن میں بھی یہ آیت کریمہ آئے گی۔ سائنس نے اس مچھر کے بارے میں بہت کچھ انکشافات کیے کہ یہ چھوٹی سی مخلوق کتنے انسانوں کی جان لیتا ہے۔ یہ تو بہت تفصیلی باتیں ہیں، مگر چند باتیں ایسی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ مچھر کی 100 اوکے، آنکھیں ہیں جو سب کے سب اس کے سر میں ہیں۔ واو، ایک مچھر کے سبحان 48 دانت ہیں۔ اس کے 3 دل ہیں اور تینوں مختلف قسم کے ہیں۔ مچھر کے سونڈ میں 6 چریاں ہیں اور ہر چری کا اوکے، اپنا کام ہے۔ مچھر کے دونوں طرف اللہ، 3/3 پر ہیں۔ مچھر کے اندر حرارت کا اوکے، پورا نظام ہے اور اسی کے ذریعے یہ انسانی جلد کی رنگت کو تاریکی میں پہچانتا ہے۔ مچھر کی سوئی میں نشہ کرنے کا نظام ہے جس سے کاٹتے وقت انسان کو محسوس نہیں ہوتا اور کاٹی ہوئی اوکے، جگہ خون سبحان اللہ، چوسنے سے سوج جاتی ہے۔ ایک مچھر کے اندر خون کا تجزیہ کرنے کا نظام بھی ہے، اس لیے وہ ہر اوکے، خون نہیں چوستا۔ اس بارے میں سائنس کی سب سے حیران کن تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک مچھر کے اوپر اس کے پر ہوتے ہیں جو اس سے بھی ہلکے اللہ، ہوتے ہیں، اور مچھر کے پر کے اوپر ایک مائکروسکوپک پیراسائٹ ہوتا ہے، ایک اوکے، جاندار جو مچھر سے بھی حقیر چیز ہے، جو تمہیں اپنی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے اعمال کی اور غلط کاموں کی مثال دینے کے لیے ایسی چیزوں کو سامنے لانے میں کوئی مشکل نہیں، اور یہی وہ بے چیز شک، ہے جس کے بارے میں اللہ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 میں مچھر کی مثال دینے کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل شرم اور ندامت محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کریں یا اس کے اوپر کی سبحان کسی اللہ، چیز کی۔ اللہ ہم بے سب کو شک، قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت عطا کرے۔ ویڈیو کے آمین۔ آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ انشاءاللہ، حافظ۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بیسیکلی یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دین اسلام منانے کا نام نہیں ہے، ماننے کا نام ہے۔ یقین اور ایمان کو پختہ رکھنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں ہدایت عطا فرماتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں گمراہ رکھتا ہوں۔ اور گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان کنٹینیوسلی میری نافرمانی کرتا رہتا ہے اور مجھ سے توبہ نہیں کرتا تو میں اپنا آپ اس کے دل سے نکال دیتا ہوں، تو وہ جس بستی میں جا کے مرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ استغفر اللہ۔ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگا کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت رحم کرنے والے ہیں، اور بے شک یہ قرآن مجید حکمت سے بھرا پڑا ہوا ہے اور عقل مند لوگوں کے لیے ہی اس میں نشانیاں ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت سا نالج حاصل ہوا ہوگا۔ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔